ایک پنجابی دروبائی شان سید شبیر دی لکھ سکے ایسی قلم وچ طاقت تحریر کتھے ایک اور سارے بولو سبحان اللہ شان سید شبیر دی لکھ سکے ایسی قلم وچ طاقت تحریر کتھے کتھے حسن حسین حسین دائے تیری روشنی بدر منیر کتھے کتھے حسن حسین حسین دائے تیری روشنی بدر منیر کتھے کتھے شہر مدینہ دے شہر کوفہ تقدیر کتھے کتھے خواب خلیل نو آئی حافظ ظاہر ہوئی ہے او دی تعبیر کتھے کتھے خواب خلیل نو آئی حافظ ظاہر ہوئی ہے او دی تعبیر کتھے کتھے خواب خلیل نو آئے حافظ ظاہر ہوئی ہے او دی تعبیر کتھے بڑا ہی مشہور زمانہ کلام سرکار امام علی مقام دی شان دو یا تین شعر کیا پوچھتے ہو کیا حسین ہے کیا پوچھتے ہو کیا حسین ہے خدا کے دی کا نا خدا خدا کے دی کا نا خدا ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ اے جملہ ڈال کے کہہ لو میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے غم حسین کی یہاں وہ حشر ہوگا حشر میں الحفیظ الامان جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں پہ بچ نہ پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے ہر جگہ میرا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین جس کی فکر کربلا حسین حسن کا پہلا ہم سفر علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین ہے امام تیسرا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا
بادشاہ حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ اور حدیث پاک شعر وچ سماعت فرماؤ یہ میرا سکون ہے یہ میری جسم و جان ہے یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں یہ میری شان ہے رسول حق یہ کہہ گئے رسول حق یہ کہہ گئے سنے یہ ہر کوئی سنے میرا عطا پتہ حسین ہے میرا عطا پتہ حسین ہے میرا حسین ہے دین کی پناہ آپ برسر ممبر نے تسی زیارت فرما رہے ہو اللہ تعالیٰ علماء حقہ دا سایہ ساڑھے سران تے تادیر قائم و دائم فرمائے آئیے ہم اس شخصیت میں دعوت دین لگا ماں جنہ دے کار آکے خطابت بھی ناز کر دیئے الحمدللہ اے ساڑھا او وڈا کارے حضور قبلہ خطیب الاسلام حضرت صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ انہ دے شہزادیاں نو مالک سلامت رکھے اللہ تعالیٰ اس خانوادے نو سلامت تا قیامت رکھے آئیے میرے برادر اکبر حضور قبلہ پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب جیڑے کہ ماشاءاللہ جدوں دا محرم شریف چڑھے ہے اس تو پہلے دے سفر چنے کہ اللہ تعالیٰ انہ دا سایہ ساڑھے سران تے تادیر قائم و دائم فرمائے اور جس طرح اے سانو امام علی مقام دیاں گلہ سنان دینے اللہ کرے قیامت والے دن اسی انہ حضور دی آل دے کولوں میں ہوتے ہی حضور دی آل دا ذکر خیر سن دے ہوئے آئیے ہم تھوڑے سامنے حضور قبلہ پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب حافظ آبادی زیدہ مجدہود آمد برکاتم القدسیہ آپ دے اگے التماس گزارا کہ اپنے مواعظ حسناتوں سانو مستفیض فرمان اور ذکر امام علی مقام تو ساڑھے اکھان دا وضو فرما دے انہاں دے آن تو پہلے سجاد بلند کر کے نعرے دا جواب دیو نعرہ تکبیر انج نہیں جڈے بڑے خطیب نو میں دعوت دے رہے ہیں تسی سستی دا مظاہرہ کری بیٹھے ہو سینے دا ٹیل لاؤ یار امام علی مقام دی ساڑھے سینے دے اندر محبت ہے انہی اچھی آواز نہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا ایتھے ہاتھ لے آکے نعرہ حیدری حضور قبلہ خطیب الاسلام حضور قبلہ پیر سید وسیم الحسن شاہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد ونشهد أن محمد ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون
صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جڑا سب جہانہ دا خالق مالک اور رازق ہے، بے حد انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناج اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نل جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دی ہر نسبت تے بے حد درود و سلام۔ نہایت واجب الاحترام ذی وقار برادران اسلام، جید علماء کرام، مہمانان گرامی، نعت خوان شیر لسان، بالخصوص پیر طریقت، راہبر شریعت، برادر مکرم جناب افت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید متاع الرسول شاہ صاحب زیدہ مجدہ، نہایت واجب الاحترام پیر طریقت سید السادات صاحبزادہ پیر سید اکمل علی شاہ صاحب مدہ ذلہ حلالی، اور صاحبزادہ والا شان جناب حضرت صاحبزادہ پیر سید عطاء الرسول شاہ صاحب، دیگر مہمانان گرامی، علماء کرام، سامعین و حاضرین، جناب قاری غلام مرتضیٰ صاحب کدھر گئے نے پیچھے گئے، اچھا قاری غلام مرتضیٰ صاحب ماشاءاللہ بڑے یہ نعت خوان نے جڑے میرے والد کریم رحمتہ جنہوں پسند فرماندے سے، اور یہ ساڑھے کل تو تو شاید قدر نہیں 12-14 سال ہو گئے نے، ہر سال الحمدللہ ساڑھے کل 27ویں تے ہوندے، اللہ پاک انہاں دے علم عمر چ مزید برکتاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وقت کیونکہ کافی ہو چکا ہے، بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا، امید ہے تسی توجہ اور غور نال سماعت فرماؤ گے۔ چند الفاظ جڑے قرآن کریم چو تلاوت کیتے نے، او دا ترجمہ میرے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، میرا اللہ فرماندا ہے زمین تے فساد نہ کرو، زمین تے فساد نہ کرو۔ رب فسادیاں نو آندا ہے فساد نہ کرو، ہن فسادی کی جواب دیندے نے قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہندے نے اسی تے سنوارن والے، اسی تے بہتری چاہنے ہیں، اسی تے امن چاہنے ہیں، اسی تے بہتر تو بہتر چیز بنانا چاہنے ہیں۔ سو رب انہاں نو فسادی کہندا ہے، وہ اپنے آپ نو مصلح کہندے ہیں، سنوارن والے۔ یاد رکھنا پہلا بلکہ یہ سمجھ لو فساد آندے کنوں، لڑائی جھگڑا قتل ڈکیتی چوری، کسی دے مال نو کھو لینا قبضہ کر لینا، ڈس اوبیڈینس لا لیسنس انارکی آؤٹ بریکنگ، اس سارے معنی فساد دینے۔ لیکن میں تمہیں بڑی آسان طریقے نہ سمجھانا، فساد کہندے نے جڑا مروجہ قانون ہوئے، امپلیمنٹڈ لا، جڑا رائج ضابطہ ہوئے، قانون ہوئے، اخلاقی تقاضا ہوئے، قواعد و ضوابط ہون، آئین ہوئے، اس آئین قانون ضابطہ اخلاقی جڑے قواعد نے انہاں نو توڑ کے تے جڑا بندہ کہنا میرا جسم میری مرضی، انہوں کہندے نے فسادی۔ کی کہندے نے؟ دوبارہ سن لو، قانون موجود ہوئے، قانون دا نفاذ ہوئے، آئین موجود ہوئے، ضابطہ موجود ہوئے، قواعد موجود ہون، انہاں قواعد ضوابط قانون آئین اصول نو اخلاقی تقاضیاں نو توڑ کے تے آکھے میں اپنی مرضی کرنا،
مینوں کسے نال کوئی غرض نہیں، میرا حق ہے، میرا جسم ہے، میری سوچ ہے، میں آزاد ہاں۔ وہ سارے قانون دے ضابطے نوں توڑ کے تے اپنی مرضی کرے نا، وہ دی اپنی مرضی دے نتیجہ جڑا نکلنا ہے نا، اس نتیجے نوں کہیں گے فساد۔ میں تو ایک مثال دے دینا، ایک بندہ ہے وہ لائسنس لیندہ ہے، گڈی تے بہندا ہے، ہن پاکستان دے اندر قانون ضابطہ اصول ہے، جس بندے نے بھی گڈی چلانی ہے جدو سڑک تے چڑھے گا تے کھبے ہاتھ جائے گا تے آن والا اچھی بولو، اے مولوی صاحب نہ کو گوڈے بھی تھلے کرن تے میرے حال بھی ویکھن، اے جے مولوی صاحب تواڈے نال گوڈے بھی تھلے تے ویکھو بھی میرے حال، تاں ہی تے مینوں جواب نہیں ملیا، تجھے ویندے بھی ادھر پے تے تھکے بیٹھے آکھو دو بندے سداں جڑا تانوں مٹھیاں بھر دے، کھبے سجے بھی نہیں ویکھنا، میرے حال ویکھنا ہے۔ چلو ایڈا تواڈے جنہ سونا نہ سی کچھ تے ہاں، میرے حال ویکھنا ہے، جواب دینا ہے، کیونکہ ایس گرمی جی میں بیٹھا تے سجدہ واسطے بیٹھا، ورنہ تیجا سال ہے تسی مینوں کو چھڑ دو اس گرمی۔ اللہ دے بندیو باہر سٹیج لا کے تسی اندر بیٹھو، میری کرسی باہر چا رکھو تو صاحب میں جو کر اگوں کدھر گیا طیب، اگوں میری کرسی باہر ہو گئی، آپ پاؤں سارے جی اندر بیٹھ جائے تو ہے توجہ۔ ضابطہ قانون جیڑا توڑے تے اپنی مرضی کرے انہوں کی آندے نے فسادی۔ مثال دینا پیا، گڈی چلاندہ بندہ، ہن قانون ضابطہ اصول ہے کہ جن نے گڈی چلانی ہے جدو جائے گا تے اپنے کھبے ہاتھ جائے گا، آن والا سجے ہاتھ آئے گا۔ ایک بندہ آکے شاہ جی گڈی میری، لائسنس میرا، پیسے میں خرچے تے میں کھبے نہیں جانا، میں جانا ہے سجے۔ ہن ساری دنیا جڑی ہو سجیوں اوندی ہو سجیوں ٹر پہ، ہن جت کی سمجھ دے منزل تے اپڑے گا، وہ پاویں جو مرضی آکھے جی مینوں کوئی پرواہ نہیں، مگر اپنی جان بھی خطرے چ، اگلے دی جان بھی خطرے چ، او دی اپنی مرضی دے نتیجے چ جڑا حادثہ ہوئے گا نا انہوں گاندے جے فساد، انہوں کی آندے نے فساد۔ میرے اللہ نے بھی یہ فرمایا ہے، ہن ڈاکو تاں فسادی ہے، قانون توڑ دا ہے، چور ہے، بدکار ہے، شراب پیندہ ہے، مال کھاندہ ہے، کرپشن کردہ ہے، او اصول ضابطے قانون توڑ دا ہے۔ دنیا دا قانون توڑے تے مجرم سزا ملے گی۔ میرا رب فرماندہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہ صرف حافظ آباد دی، صرف مرید والے دی، صرف پنجاب یا پاکستان دی گل نہیں، رب باندھا فی الارض، زمین تے فساد نہ کرو۔ یا اللہ ساڈا جسم ساڈی مرضی، رب باندھا نہ جسم تہاڈا نہ مرضی تہاڈی۔ جی جیڑا آندے نا میرا جسم میری مرضی، انہوں پوچھو تو اپنی تاریخ ماپے نو آپ دیتی سی جمن دی، نہ تو جنمیا اپنی مرضی نہ لے، نہ تو مرنا اپنی مرضی نہ لے۔ آندہ بھی بندہ اللہ دے حکم نہ لے، تے جاندہ بھی اللہ دے حکم نہ لے۔ عالی مرتبہ سامعین یاد رکھنا، رب بندہ ہے زمین تے فساد نہ کرو۔ ہن او جڑے زمین رب دے بارگاہ فسادی نے نا، وہ آئین قانون دی بڑی گل کرنے، جی ہم تو قانون کے مطابق اپنے حقوق مانگتے ہیں، ہمیں جمہوریت میں ڈیموکریسی میں we have the rights to ask for our rights, fundamental rights، جمہوری حق چاہیے ہے۔ انہوں پوچھو بھی راہ کیوں ڈکیا جائے، اے نعرے کیوں مار دیو، وہ کہندے جی ساڈی مرضی سانو آئین اجازت دیندہ ہے۔ یاد رکھنا میں دنیا دے قانون دی گل نہیں کردا، جدو رب نے آکھے نا فساد نہ کرو، وہ آئین قانون نو نہیں، وہ آندے نے سا رب دے قانون نو نہیں مننا، اللہ دے قانون نو نہیں مننا۔ میں وہ دیکھتا ہوں مثال ہے وہ بھی دے دینا، میں اپنے تعلیمی سلسلے کچھ عرصہ ملک تو باہر رہا، وہ تھے لندن میرے ایک ٹیچر سی اینی گرفٹ، وہ سانو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس پڑھان دی سی، حقوق انسان۔ 3 دن انہیں بی بی نے لیکچر دیتا، ویکھو جی مسلمان جڑے نے معاذ اللہ اسلام جڑا ہے بڑی زیادتی کرتا ہے کہ مرد نو 4 شادیاں تے عورت تے بڑا ظلم ہے۔
انہوں یہ حق ہی نہیں دینا 3 دن دوجہ انہیں وراثت دے کر اور بھی بہت سا لیکن مین 2 سن ایک کہ جی عورت نال اسلام زیادتی کردا ہے مرد نالوں بیٹے نالوں دھی نوں ادھا وراثت حق دیندا ہے دوجہ ہے جی عورت مرد نوں 4 شادیاں تو عورت نوں کوئی نہیں وہ 3 دن دے لیکچر تو بعد جدوں ختم کیتا تے سوال جواب دی نشست شروع ہوئی نا تو میں کیا بی بی گل لے وے میڈم صاحبہ اگر تسی آکھو کہ 4 شادیاں دی مرد نوں اجازت ہے عورت نوں نہیں میں کیا پابندی انہاں واسطے وے جنہاں رب بھی منیا جنہاں قرآن بھی منیا جیڑا رب نوں بھی مندا ہے تے جیڑا قرآن نوں بھی مندا ہے اے پابندی او دے واسطے میں کہا نہ تو رب نوں مننی نہ قرآن نوں تو بھاویں 8 کر لے تیرے تے تو کوئی پابندی نہیں یہ پابندی تے اسلام نے انہاں تے لائی ہے جڑے کلمہ پڑھ دے تے کلمہ زبردستی کو نہیں پڑھاتا میں کہنا دوجی گل لے وے جی 4 شادیاں مرد جڑا کر سکتا ہے میں کیا بیسیت مسلمان میں کیا ایک بندے نوں اس گل تے فخر کردا ہے خوشی آندا ہے بڑا سینہ چوڑا کر کے آندا ہے جناب میرا پیو ایک کے تے میرے اے بھی ماں جے اے بھی ماں جے اے بھی ماں جے اے میریاں 4 ماواں نے ہر مسلمان اے دے تے شرمندہ ہوندا ہے کہ خوش ہے پیو کنے ماما کنیاں اس گل تے خوشی ہے کہ شرمندگی خوشی ہر میں کیا مسلمان کردا ہے خوشی تے میں کیا تواڈے ملک کی ہوندا ہے ماں ہوندی ہے ایک تے پیو تواڈے دیکھو نا ظلم تے اے وے کہ ماں پیو ایک تے ماواں 4 تے انگریزاں دے ماں ہوندی ہے ایک تے پیو ہر دوجے دن بدلیا ہوندا میں کیا ظلم تے آ بی بی تے جدی اولاد دا پیو ہی کوئی نہیں اوتھے کسے تھاں تے باپ دا نام کو نہیں لکھیا جاندا پلیس آف برتھ ڈیٹ آف برتھ مدرز نیم جمعیاں کتھے کیڑی تاریخ نوں جمعیاں تے ماں کون ہے کیونکہ پیو ایک ہوئے تے ماں پیو دا لکھن او کہندے نہیں بڑی زیادتی ہے میں دوجی بھی مثال وضاحت کاری دینا کیونکہ بول بیٹھا کہ جی عورت نوں مرد نالوں ادھا ملدا ہے وراثت پیو دی وراثت جدوں باپ جاندا ہے تے دھیاں نوں کنا ملدا ہے ادھا تے منڈے نوں پتر نوں ڈبل اب پنڈاں وچ بھی لوگ اکثر جڑے نا بڑا ویکھو جی دھی نوں ادھا یاد رکھیا جو تو اسلام نوں سمجھیا نہیں تو آنے نا دھی نوں گھٹ ملیا ہے پر چلیا دھی نوں چوکھا ملیا ہے کیویں یاد رکھیا جب میں مثال دینا 150 روپیہ باپ چھڈ کے مر جائے منڈے نوں کنا لبا 100 دھی نوں 50 او انہاں نوں بظاہر او اندر ویکھیا جے دھی نوں 50 تے پتر نوں 100 اونوں نالے سمجھاؤ جنوں 100 لبا ہے نا او دی ماں دا خرچہ بھی او دیتے او دیاں پھپھیاں دا خالہ دا انہاں دیاں او دیاں بہناں دا او دی بیوی دا او دے بالاں دا 100 دے کے 50 اتے خرچے بھی دسے نے جنوں 50 لبے نہ انہوں خرچہ کو نہیں پایا جنوں 50 لبے نے نا انہوں خرچ او صرف او دا اپنا ہے میک اپ دا تے جنوں 100 لبا ہے انہیں پار سارے ٹبر دا چکنا ہے انجی نہیں ایک گھر جا کے بیبیاں نوں ہی سمجھاؤ یہ مسئلہ یاد رکھے آجے جیڑی چوکھی گال کرے نہیں سانو ادھا لب دے انہاں کہ تو میرے نہ سودا کر لے میرا 100 نہیں لے اپنے 50 دے دے جیڑے خرچے میرے تے نالوں بھی چک لے تو میں تو 50 بڑا سوکھا مسلمان یاد رکھنا کسے نو قرآن دے سنت دے اسلام دے قانون دی سمجھ نہ ہوئے علیحدہ کر لے رب دی عزت دی قسم اسلام کسے نال کوئی زیادتی نہیں کردا عدل انصاف اور سارے تقاضے اسلام پورے کردا ہے کاش اس قوم نو سمجھ آ جائے کہ جس نبی دا کلمہ پڑھیا نا اس نبی جڑا قانون لے کے نا سارے قانوناں تو افضل اسی کلمہ نبی دا پڑھیا قرآن بھی سچا اسلام بھی سچا رب بھی سچا رسول بھی سچا تے قانون کی جی جمہوریت جی فلانا نا
جس نبی دا کلمہ پڑھے نے قانون بھی او دا بن اسی کی کرنے ہیں ویاہ ہوئے تے نکاح جڑا نا این موقع دے برات آ جاندی ہے تے مولوی لبن ٹور پینے تے نائی نو 6 مہینے پہلا کپڑے 6 مہینے پہلا بید 6 مہینے پہلا ہیں جی لیٹاں 6 مہینے پہلا خسرے بھی 6 مہینے پہلے ہی ساتھ لینے سارے کام اسلام دے بغیر تے نکاح دی وری ادوں کیونکہ اور راہ کو نہیں ہوندا تے پھر آنے مولوی لبو تے پھر سارا ٹبر کٹھا ہو جاندہ ہے خسرے جو نچ دے ہوندے نے تے منڈے پڑ کٹ دینے پیسے انج سٹ دینے سٹ دینے کہ نہیں نال نچ دے بھی نہیں تے دیگاں لاوے آنے 2 دیگاں وعد چلائیں بھائی آج مہدی ہے کہ تے روٹی تھوڑا نہ جائے بیزت نہ ہو جائیے ولیمے دیاں روٹیاں پھر جناب ہیں ڈھول بائدے نے پیسے سٹیندے نے تے جدو مولوی چارہ ہوندہ ہے ہاں جی مولوی جی نکاح پڑھاؤ مولوی نکاح پڑھایا اور دوویں ٹبر سر جوڑے مولوی دا کی کریے ادوں مشورہ ہوندہ ہے جی میں پتہ نہیں کشمیر دا سودا کرنا تے مشورہ کر کے ہم نے 15 کو سو بڑھا ہے وہ خسریاں نو انہیں دے چھڑو چلیا نا دین دی قدر کر اسلام دی قدر کر میرے مولا حسین نے اسلام دی قدر واسطے سر کٹایا ہے یاد رکھنا اسلام دی قدر پوچھنی ہے نا تے نبی دی آل کو لو پوچھ اگے کاری صاحب پڑھ دے سن پہ دین کی پناہ حسین کی لفظ سن جی خواجہ صاحب علیہ میں نو چلو جویں دے اندر میں انہیں سنا دیں بات کر گئے وہ کیا حسین بات کر گئے وہ کیا حسین خواجہ معین الدین بات کر گئے وہ کیا حسین خواجہ معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے شاہ بادشاہ حسین ہے مل کے سارے میرے نالا کھوئے دین کی حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے شاہ بادشاہ حسین شاہ بادشاہ حسین ہاتھ چکیا کو شاہ بادشاہ حسین ہے کوئی میرا بادشاہ حسین ہے رب العزت دی قسمیں اے حسینیت جڑا حسین بادشاہ مندا ہے وہ اللہ دے قرآن دا منن والا نبی دی شریعت دا منن والا جڑا حسین دی بادشاہ دا انکار کرے وہ کل بھی یزیدی ہو آج بھی یزیدی میرا بادشاہ حسین ہے وہ تیرا بادشاہ حسین میرا بادشاہ حسین ہے تیرا بادشاہ حسین ہے لا الہ حسین ہے وہ بنا لا الہ حسین ہاں مسلمانہ یزید قرآن دا حکم خلاف ورزی کرنے والا یزید شریعت مصطفیٰ دیا حدانو توڑن والا یزید اللہ دے قانون نو چیلنج کرنے والا میرا حسین رب دے قانون نو منن والا ہوئے میرا بادشاہ حسین ہے وہ ہم سب کا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین تیرا بادشاہ حسین ہے ہم سب کا بادشاہ حسین ہم سب کا بادشاہ حسین بنا لا الہ شاہ سوار کربلا حسین ہے کوئی مظلوم کربلا حسین ہے زہرا کا پیارا لال حسین ہے کوئی میرا بادشاہ
جدا حسین بادشاہ نا وہ اسلام تو علاوہ کوئی قانون نہیں منگا. یاد رکھنا جیڑا شریعت دے قانون نو توڑے وہ فسادی. وہ کون ہے؟ قرآن اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فساد نہ کر. وہ اندنے یا اللہ سیدھے فساد کرتے ہی نہیں. تو کی کرنا ہے؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وہ کہندے نے سیدھے اصلاح کرنے ہم تو سمارنے والے. we want reforms on the face of earth. اسی تے چنگا کم کرنے ہاں. رب نے کہا تو چنگا کرنا ہے؟ انہاں کہا ہاں. رب نے کہا اچھا میں چنگیاں دا نام لواں. تو جو آنا ہے میں اصلاح کرنا میں امن والا تے میں مومنہ دا نام لینا. تے جے تیرا کردار تیری سوچ تیری فکر تیرا نظریہ تیرا عقیدہ تیرا عمل انہا مومنہ ورگا ہے تو پھر تو بھی مسلح. انہاں کہا جی یا اللہ ساڑھی داڑھی ساڑھی پاک ساڑھی دستار ساڑھے نعرے ساڑھی مسیطہ رب کہ انہاں دا تعلق ایمان نہ لے ہی کوئی. تینوں کنے آکھیا داڑھی رکھے تو مومن بن دے. کی مطلب جڑا داڑھی رکھے مومن تے بلوند سنگھ من مومن ہے. چلیا داڑھی دا تعلق ایمان نال نہیں پاک دا تعلق ایمان نال نہیں. روزہ تے جڑا ہندو بھی رکھ دے تے سائی بھی رکھ دے. نماز روزہ حج زکات یا اللہ ایمان ہے. فرمائی ایمان دا تعلق لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ایمان نے وے ہر شے تو ود کے نبی نال پیار کر. جے نبی نال محبت ہے تے پھر تو مومن نہیں. انہیں کہا یا اللہ بڑی محبت بڑا پیار بڑا عشق ویکھ اسی نبی دے پیچھے نمازاں پڑھنے نبی دے نعرے مارنے. رب کہا انج نہیں. اے میں رب العالمین پھر کیویں ایمان لے کے آئیے کیویں اسی مسلح بن سکنا کیویں ساڈا ایمان ہوئے. رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. رب نے آکھیا پھر اپنا ایمان جڑی نا اینا کما آمن الناس ان مومنوں جیسا ان لوگوں جیسا. یہ کون تھے کما آمن الناس؟ یہ ابو بکر صدیق تھے یہ عمر فاروق تھے یہ عثمان غنی تھے یہ حیدر کرار تھے یہ طلحہ زبیر تھے یہ بلال و سلمان تھے یہ مولا حسن مولا حسین تھے. کما آمن الناس انج دا ایمان لے کے انہوں نے ویکھیا انہوں نے کہا یا اللہ ایڈا ڈاڈا ایمان کما آمن الناس ایسا ایمان. رب نے کہا ہاں میں تو انہوں تامن والا مننا جے اینج دا مومن بنو. جو تو رب نے کہا نا اینج دے بنو تو انہوں نے پتا کی جواب دیتا قالوا انؤمنو کما آمن السفہاء. یا اللہ سی اینج مان لے آئیے کما آمن السفہاء معاذ اللہ انہا پاگلاں برگا. انہوں نے میرے نبی کے صحابہ کو پاگل کہا معاذ اللہ. رب نے کہا کما آمن الناس. رب نے مومن کہا انہوں نے کما آمن السفہاء انہوں نے کیا کہا معاذ اللہ پاگل. اب یاد رکھنا میرے نبی کے صحابہ نے جواب نہیں دیا. نبی کے صحابہ خاموش ہیں. انہوں نے رب نے کہا ایمان ایسے لاؤ. انہوں نے کہا یا اللہ انج نہیں لیا جاندہ کما آمن السفہاء معذر نہ پاگلاں ورگا انج نہیں لے ہونا. رب نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء. رب کیا پاگل ہے نہیں پاگل تسیو چولو. او میرے نبی دے صحابہ نو پاگل کہنے والو الا انہم ہم السفہاء پاگل تسیو. پتہ یہ چلا نبی کے صحابہ کے متعلق جو زبان درازی کرے جو کوئی ایسے سخت جملے بولے نبی کے صحابہ پہ تان کرے تو جواب صحابہ نہیں دیتے جواب میرا رب دیتا ہے. رب کی سنت کا پتہ چل گیا. مصطفیٰ کے صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا میرے اللہ کی سنت ہے. توجہ ہوئے تے کور گل کرا ہے توجہ. رب نے کیا کیا الا انہم ہم السفہاء. پاگل وہ نہیں پاگل کون ہو تم.
اب یوں سمجھو جویں رب نے وہ پیوں کے لتر منہ تے ماریا پنجابی چ ہی آندے پیوں کے لتر انہاں دا منہ تے انہاں دی چپیڑ نہیں سمجھے منہ بھی انہاں دا تے چپیڑ بھی کیویں انہاں کیا کما من السفہاء رب کیا نہیں ہم السفہاء اوے پاگل ہو نہیں جویں پنجابی جا کے نا آپ ہی ہو رب نے کیا کیا آپ ہی ہو وہ یا اللہ آپ پہ کی ہون فرمایا جو آندے یہ پتا چلا جو نبی کے صحابہ کو جو جملے کہے نہیں گالوں نہیں سمجھے چلے یار نہیں سمجھے میرے نبی کے صحابہ کو جو شخص جو جملے کہے رب وہ جملے واپس اس کے منہ پہ دے مارتا ہے جو پاگل کہے رب پاگل کہتا ہے جو کافر کہے رب کافر کہتا ہے گل سمجھی جے یاد رکھیں جے جو الحمدللہ رب العالمین اسی تے نبی دے صحابہ دے منن والے اسی تو انہاں دا انکار نہیں کر دے ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے اللہ 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 نبی کے صحابہ بلیا انہوں مدنی چلا مکی نہیں تو سامنے جی وغرز کرنا ہے اللہ اللہ نبی کے صحابہ اللہ اللہ گوڑے تھلے کاری یار بڑھا ہو گئی اینج پڑھ اچھی میرے نال اللہ اللہ نبی کے صحابہ سب صحابہ سراپا صحابہ سب صحابہ سراپا وفا ہیں ان میں ابو بکر ہیں اور عمر ہیں ان میں ابو بکر ہیں اور عمر ہیں ان میں عثمان اور مرتضی ہیں اللہ اللہ کچھ میرے نالا کھوئی اللہ 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 نبی کے نہیں حالے بھی فضا نہیں گونجی آنکھو اللہ اللہ نبی کے صحابہ سب صحابہ سراپا سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو صحابی سجدیاں نال نہیں بندا صحابی نمازاں نال نہیں بندا وہ صحابی رکوعاں نال نہیں بندا صحابی قرآن دی تلاوت نال نہیں بندا صحابی کعبے دی جڑا طواف نال نہیں بندا صحابی او بندا ہے جڑا کلمہ پڑھ کے نبی نو ویکھے اس محبت وچ دنیا تو ٹر جائے سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو سب نے دیکھا نہیں گرمی تو چلے پڑھتے بھی نہیں پہلے اچھی میرے نالا کو سب نے دیکھا پائیا ہلنا بھی ہے تو منہ بھی بولوے سب نے دیکھا میں بھی توڑے چہرے بھی نہ پیوے سب نے دیکھا چنگا بلا لال سوا تیرا منہ پہ لیا اچھی بولے سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو سب نے راضی کیا کبریا کو سب نے دیکھا رخے نہیں سچی پوچھو حالے بھی میں مزہ نہیں آیا سب نے دیکھا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچی آکھا تے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بنیا سب نے دیکھا رخے مصطفیٰ کو دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں
نہیں سونا یہ ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں ہوئے سب نے دیکھا رخے مصطفیٰ کو سب نے دیکھا اے بیلیا تمہیں میرے نال پڑھو سب نے دیکھا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم وہ سب نے دیکھا رخے مصطفیٰ کو سب نے راضی کیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وہ سب نے راضی کیا کبریاء کو سب ہدایت کے وہ ہیں ستارے اصحاب النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم سب ہدایت کے وہ ہیں ستارے دونوں عالم میں جلوہ نما ہیں اللہ اللہ نبی کے اگے حضرت امام حسن رضا بریلوی دا فتوہ تسا سنے ہیں اعلیٰ حضرت دے گھروں فتوہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں اہل بیت پاک سے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ اینج ہاتھ پنجے کرنا اینج پنجے لانتا پاک اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت انہیں بھی سن لو دشمنان صحابہ پہ لعنت نعرہ تحقیق دشمنان صحابہ پہ لعنت جن کے لب پہ ہے ان کی احانت وہ اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدح سرا وہ نبی دی اہل بیت میں محبت کرنے والیا اگر مقام صدیق پوچھ نہیں تھے حیدر کرار کو لو پوچھ لے وہ عمر دی شان پوچھنیا پوچھ حیدر کرار کو لو عثمان غنی دی عظمت پوچھنیا علی دیاں پتران کو لو پوچھ لے اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدح سرا وہ ابو بکر نو میرا نبی مسلح دیندہ ہے پیا ابو بکر مسلح دے کھلو کے نماز پڑھان دینے علی پیچھے نیچ کی آن دینے پہ اہل بیت نبوت سے عمر فاروق دے مشیر میرے علی عثمان غنی دے جڑے انہاں خارجیاں انہاں بلوائیاں انہاں بے ایمانہ نے حضرت عثمان غنی دے گھر دا گھیرا پا لیا حیدر کرار نو پتہ لگا تو اپنے بچیاں نو سدیا مولا حسن مولا حسین آ گئے فرمایا لو حسن و حسین اے تلوارہ پھڑو جاؤ عثمان دے دروازے تے پیرہ دے کے دسو اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدح حضرت امام جعفر صادق ساڑھی حنفی فقہ بھی جعفری کیونکہ امام اعظم حضرت امام جعفر صادق دے غلام نہیں تے جو شاگرد نو ملیا وہ استاد کو لو ملیا آپ نو پوچھیا جناب اے جڑی تلوار تے چاندی دی مٹھ لوانی چاہی دیئے کہ نہیں حضرت امام جعفر صادق نے فتوہ دی لوانی چاہی دیئے انہاں کیا جناب کی میں فرمایا ابو بکر لوائی سی
وہ ساتھ ہونا کیا جناب تسی انہاں نو صدیقاں دیو پہ امام جعفر صادق فرماندے نے ہما امامانے عادلانے قاسطانے وہ ابو بکر عمر حق دے امام نے حق والے تے عدل والے نے وہ اہل بیت نبوت سے اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدح اللہ اللہ نبی کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت۔ تو سامعین جی وقار نبی کے صحابہ پہ تان کرنا اس کا جواب میرا اللہ عطا فرماتا ہے، جواب میرا تو سامعین جی وقار ہے توجہ انہوں نے کیا کیا معاذ اللہ کما من صفحاء انہوں نے کیا پاگل اچھا میں تو انہوں ایک مثال سمجھا کے نا پھر اگے چلنا پھر بلکہ شہادت پڑھ دینا ہے توجہ انہوں نے کیا کیا معاذ اللہ بولو پاگل یاد رکھنا ابو بکر صدیق مکے دے بڑے وڈے تاجر سن آج تک کدی انہوں نے کسی تجارت کے معاملے کسی یہ نہیں آکھے انہوں نے غلطی کھا لی عمر فاروق ہمیشہ سرداراں چ رہے عثمان غنی بڑے وڈے تاجر مگر نہ انہوں نے تجارت شک کیتا ہے نہ معاملات شک کیتا ہے جدو ایمان دی گل ہوئی نا ادو انہوں نے آکھیا پاگل کیوں میں ادو تن مثال دینا مینوں تیجا چوتھا سال تواڈے پنڈ آندے ہیں انجی گل کوئی تھوڑا بہت تعلق تے بن گیا نا اگر میں تانوں آکھاں 10-20 ہزار روپیہ دے دو تے دے دو گے آپ دو چار ہی بولے نے شاہ جی 10-20 ہزار منگاں دے دو گے میں آکھاں یار میری گڈی کوئی نہیں تے بیلیا 2-4 دن گڈی دے چھڑیں گا میں آکھاں یار میں رہنا ہے تے مینوں گھر چاہیے ہے شاہ جی کرایہ بھی نہیں لینا تے رہو تہاڈا اپنا گھر ہے گل ایویں گڈی منگا گڈی دیو گے گھر منگا گھر دیو گے پیسے منگا جی آکھاں یار کلا پانا یا تھاں میں شاہ جی کنال والو 2 والو تھاں بھی دے دیو گے یار میں تھکیا بڑا جانا بڑی دور ہے ڈرائیور کونی کول آپ چلائی نہیں جاندی تے تیرا پتر گڈی چنگی چلاندہ بھتیجا دو شاہ جی تہاڈا پتر لے جاؤ دے دیو گے مال منگا مال دیو گے پیسہ منگا پیسے دیو گے تھاں منگا تھاں دیو گے مکان منگا تے جے مکہ سیر لا کے دیو کوئی دیو گے کوئی نہ مال دے دی دے تلق ہوئے پیسہ دے دی دے گڈی دے دی دی یہ سیر لا کے نہیں دیندہ انہاں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانوں چاہیدہ کی مال پیسہ دولت سونا چاندی نبی نے فرمایا ایک کہتے سورج ایک تے چاند رکھ دے میں نے دنیا دا مال چاہی دیں کملی والیا پورا عرب جیڑے سردار دی بیٹیاں نے نکاح کرنے فرمانے ضرورت ہی نہیں مال بھی نہیں دولت نہیں انہاں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر چوکھا نہیں دے سکتا میرے نبی نے فرمایا مال دی لوڑ ہے ابو بکر صدیق سارا لے آکے رکھیا کملی والے نے فرمایا گھر کی چھڑے گھر اللہ تے اللہ تے رسول انہاں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مال دینے ہیں سرداری دینے ہیں پورے عرب دا سردار بن جا میرے نبی نے فرمایا اچھا مال انہاں کیا مال فرمایا مکان انہاں کیا مکان فرمایا میں لوڑ کوئی نہیں تو جدو نبی نے فرمایا نا سیر ابو بکر آکھیا کملی والے بھی آگیا عمر نے بھی آکھیا عثمان نے بھی آکھیا علی نے بھی آکھیا بلال و سلمان سارے آکھیا انہوں نے دیکھیا مال منگے تے نبی مال دین دے جے مال منگے نبی تے مال دین دے نے اولاد منگے تے اولاد دین دے نے پیسہ منگے تے پیسہ دین دے نے چلو اسی بھی دے لینے لیکن جدو نبی نے آکھیا سیر بھی چاہی دے پھر سوائے مومنہ تو کوئی نہیں آیا انہاں کیا کمام نصفہ ویکھے نا کملے ہو گئے سیر پہ دین دے پلا اپنے آپ کیوں مار دیو کوئی چلیا
نبی دے نام تے سر دئیے تے بندہ مردہ نہیں. انہاں سمجھیا بندہ مر گیا. دیکھنا موت بھی دین آستے تیار نہیں. یاد رکھنا کئی رہن جندہ ہے بندہ موت ہوندی ہے ساڑھا کیتا ہے نبی دے نام تے جان دیئے تو بندہ مردہ نہیں. کئی بیلی ساڑھے جندے وہ معاذ اللہ نبی بھی مر گیا. انہوں پوچھو بھی کیویں شاہ جی نبی تو موت نہیں آئی. میں کیا آئی ہے تو شاہ جی نبی مریا نہیں. میں کیا نہیں. شاہ جی موت آئی ہے. میں کیا آئی ہے. شاہ جی مرے نہیں. میں کیا نہیں. شاہ جی انج بھی ہو سکتا ہے موت آئے تو بندہ نہ مرے. میں کہا کوئی ضروری بھی نہیں. ایک ضروری ہے موت آئے تو بندہ مر جائے. میں کہا کئی موت دے ہوندی ہے لیکن کئی رہا موت آوے بندہ لے جاندی ہے. کئی رہا بندہ موت ہی لے جاندہ ہے. کئی رہا موت آوے تو بندہ مرد ہے. کئی رہا موت آوے بندہ موت نہیں پھڑ لیں گے. تو نہیں جا سکتی تو انہیں تھے مریں گی. ہما ساڑھا کیتا ہے نبیاں تے موت ہوندی ہے. سنیاں کدی نہیں آکھا موت آئی نہیں. انبیاء پہ اجل آنی ہے فقط آنی ہے. نبیاں تے موت ہوندی ہے مگر صرف ہوندی ہے. نبی مردے ہم موت کے آنے کا انکار نہیں کرتے نبی کے مرنے کا انکار کرتے. شاہ جی انج ہوندا ہے کہ موت آوے تو بندہ نہ مرے. میں کہا تو قرآن پڑھیا کدی. قرآن اللہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ارے جب اللہ کی راہ پہ قتل کر دیا جائے جو شہید ہو جائے موت آتی ہے شہید مرتا نہیں. بدر والوں کے پاس موت آئی. احد والوں کے پاس موت آئی. شام یرموک والوں کے پاس موت آئی. یمامہ والے حنین والے ارے کربلا کے شہیدوں کے پاس موت آئی ہے مگر حسین کو موت مار نہیں سکی. موت آئی ہے حسین نے موت کو مار کے بتا دیا حسین کل بھی زندہ. حسین تو سامنے جی وقار کربلاج موت آئی ہے. یزیدیاں تے بھی آئی تے حسینیاں تے بھی آئی مگر مرے یزید نے حسینی نہیں. ان پوچھو مولوی نو شہیداں تے موت نہیں ہوندی ہے مگر شہید مردہ نہیں بل احیاء. قرآن اندر شہید زندہ رہندہ. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. کہ میرے نارا کھو قتل حسین اصل میں مر گئے. مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے یزید ہے. اصل میں مر گئے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا 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 کربلا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر تو سامنے جی کر موت آئی ہے پر نہ نبی دے غلاماں مار سکتی ہے نہ نبی اللہ نے زندہ رکھیا ہویا ہے. تو عرض کرنا پیا سامنے جی کر انہاں نے آکھیا مال منگیا میں نبی نو مال دیتا. جدوں صحابہ کو جان منگی نبی دی صحابہ عرض کی تھی سونیا ایک جان کی لکھا جانا من تاڑے تو قربان کر گئی. کملی والے لکھاں جانا ہوں تیرے نام پہ کروں جان فیدا. ایک جان کیا دو جہاں فیدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں.
کملی والے جاننا بھی دیتیاں انہاں کیا پاگل ہو گئے معاذ اللہ ایک واری محبوب بلاوے سبحان اللہ ایک واری وہ محبوب بلاوے تے اسی سر نو پیر بنا آئے وہ سر منگے تے سر دے دئیے اسی کدی بھی دیر اوے اسی کدی بھی دیر نہ آئے تے کدی نہ یار دا شکوا کریے پاویں سیکدیاں مر جا آئے وے آزم یا وے یاری نہ لائے تے جے لائے تے توڑ مل کے سارے میرے نالا کوئی کوئی باری کوئی محبوب بلاوے اسی سر نو پیر کوئی اسی سر نو پیر بنا آئے کوئی سر منگے تے سر دے دئیے اسی کدی بھی دیر نہ لا آئے تے کدی نہ یار دا شکوا کریے پاویں سیکدیاں مر جا آئے وہ آزم یا وہ یاری نہ لائے سارے مل کے میرے نالا کوئی آزم یا وہ یاری نہ لائے تے جے لائے وہ جے لائے تے توڑ اوے جے لائے ہوئے وہ جے لائے تے توڑ تو سامین جی وقار عرض کرنا پیا انہاں نے آکھیا معاذ اللہ کما من السفہاء انہاں معاذ اللہ پاگلا والا انہاں دے نزدیک نبی دے نا تو جان دینا پاگل پانے مگر رب دی بارگاہ چاہی عقل مندی ہے وہ نبی دے نا تے ہر شے قربان کرو مسلمانہ کربلا دے میدان اندر میرے امام علی مقام نے بھی جدوں اسلام تے وقت آیا دین مصطفیٰ تے اوکھا ویلا آیا یزید جیڑا وہ ابو جہل دی پیروی کردا ہے ابو لہب دی پیروی کردا ہے میرا حسین ابو بکر عمر عثمان علی دے نقشے یزید نے بھی یہی آکھیا حسین پیسے للہ دولت للہ مال للہ سلامہ کرا لگا مگر انج نہ کر فرمایا ہوئی نہیں سکتا حضرت امام علی مقام نے فرمایا میں کدی بھی نانے دے دین دا سودا نہیں کرانگا میں کدی حق نو نہیں چھوڑاں گا اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی یان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں جوک حسین دی اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے فرمایا میں جڑا اللہ دے حکم دے تابعیاں نبی دی شریعت بچان واسطے میرے امام علی مقام مدینہ طیبہ چو نکلے وہ مدینہ بسان والے یسرف نو مدینہ بنان والے جدوں مدینہ طیبہ چو نکلے نے کوہرام مچیا ہوئے الوداع مدینے والے حسین ابن علی جوری ہوئے اپنے نانے نو آخری سلام کر کے سیدان دا قافلہ نکلیا حق جڑے مدینے و مکے حج نمرے وچ بدلیا چل دیں چٹیل میدان آیا میرے امام دی قافلہ رک گیا سواریاں ٹھہر گئیاں میرے امام نے فرمایا کیڑی جگہ ہے جواب آیا انہوں کربلا آندے نے سید نے مٹی پکڑ کے فرمایا میں مٹی پہچان لئیے یو مٹی ہے جڑی میرے نانا جان نو جبریل امین نے لیا کے دیتی جی فرمایا تھے خیمے لا دیو ایتھے نبی دی آل زبائی ہوئے گی ایتھے علی دے بچے چڑھ
تڑپ دے رہن گے تے سیدہ دی اولاد وہ خون دے کے نانے دا دین بچائے گی میرے امام دے حکم نال خیمے لگ گئے میں اور اختصار تو کم لینا سیدان دے خیمے لگ گئے نے مذاکرات ناکام ہوندے نے پہ 7 محرم نو نبی دی آل تے پانی بند ہویا 10 محرم دا سورج طلوع ہویا قیامت صغریٰ برپا ہو گئی میرے امام نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا پہچانو میں کون ہاں وہ علی دا پتر ہاں زہرا دی گود وچ کھیلن والا میں نبی دے کندیاں تے سوار ہون والا میں جنت دے جواناں دا سردار ہاں مگر انہاں یزیدیاں دے دلاں تے اثر نہ ہویا حسین بیعت کرو فرمایا میں بیعت نہیں کرانگا جان دے دیاں گا پلیتاں دے فاسقاں فاجراں دے ہتھاں تے بیعت نہیں کرانگا آخر کی ہویا شہادتاں شروع ہو گئیاں کدی جڑے حضرت ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی جامع شہادت نوش کر دینے پہ کدی قاسم بن حسن دی جوانی لٹ دیئے عبداللہ بن حسن جان دینے پہ کدی غازی عباس دے بازو قلم دینے پہ کدی شہزادہ علی اکبر دے سینے وچ پرچیاں بج دیاں نے وہ 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جوانہ تے بیت یزید قبول نہیں کی تھی تقیال نبی دیاں شانہ وی آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدانہ میرے امام علی مقام وہ کسے دے گھر ایک لاشا پیا ہوئے چیخو پکار دی آواز ہوندی ہے بیبیاں روندیاں نے پردیاں دا خیال نہیں رہندا وہ جڑا پورا افسردہ ماحول ہوندا مگر ادھر کربلا دے میدان اندر ایک لاشا نہیں 2 لاشے نہیں کتے پھراواں دے لاشے کتے بھائیاں دے لاشے کتے پتراں دے لاشے پہ ہوئے نے مگر علی دیاں بیٹیاں اپنا پردہ سنبھال کے بیٹھیاں ہویاں نے سید زادیاں نے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا وہ لاشاں تے کھلو کے اللہ دا قرآن تلاوت کردیاں نے پہیاں ادھر میرے امام علی مقام تیاری فرمان لگے نے سید زادیاں آ گئیاں آقا یہ 3 دن ہو گئے نے اساں پانی بھی نہیں پیتا ریتے تیمم کر کے نماز پڑھنیاں ماں مگر آقا میرا پتر سیدہ سکینہ عرض کردیاں نے ابو جی میرے ویر تڑپ دائے پیا علی اصغر دی زبان خوشک ہو گئی ہے اڈیاں مار داوے ابو جی میرے ویر نو لے جاؤ کوئی تے پترہ والا ہوئے گا جڑا میرے ویر علی اصغر نو پانی پلا دے گا سیدہ شہر بانو عرض کر دیا نے سیدہ زینب عرض کر دیا نے میرے امام نے جدو اسرار سنیا سید نے فرمایا بلو منو پتر عطا کر دیو علی دے لال نے اپنے شہزادے نو ہتھاں تے اٹھایا میں تے آکھاں گا میرے امام نے فرمایا چل میرا علی اصغر جے تو آپ نہیں جا سکدا چل تینو میں شہادت گاول لہ جاواں میرے امام نے پتر نو پکڑیا اوے جویں قرآن لپیٹی دائے انج سید نے پتر لپیٹ کے جدوں خیمیاں والوں نکلے نے جوفیاں نے کیا ویکو حسین قرآن لے کے آ رہی ہے حسین صلح کرن آ رہی ہے حسین معاذ اللہ ڈر گیا ہے اوے علی دا پتر ڈرن والا نہیں اوے ہر شے قربان کر کے بھی نانے دے دین دا سودا نہیں کرے گا میرے امام نے جو جان دینے پہ سید زادیاں سجدے گر گئیاں میرے مولا میں ساڑھے ویر تے رحم کر دے میرے مولا انہوں کوئی پانی مل جائے یا اللہ اسی تیری رضا تے راضیاں مگر پتران دا تڑپنا ماں کو لو بیکھیا نہیں جاندہ بھائیاں دا تڑپنا بہن کو لو بیکھیا نہیں جاندہ میرے سید زادیاں دعا کر دیا نے ادھر میرے امام اپنے پتر نو لے کے میدان وال تر گئے نے جا کے میرے امام نے فرمایا اوے کوفیو اوے میرے کول میرا پتر 6 مہینے دائے اوے تسی بھی بیٹیاں والے ہو جدو پتر تڑپ دائے ماں دی گود وچ ماں دا جگر پھٹ جاندا ہے اوے مرد پھر بھی حوصلے کر دینے مگر جڑا ماما کلو حوصلے نہیں ہوندے اوے بہنا تڑپ جاندیاں نے ہے کوئی جڑا میرے پتر نو پانی پیلاوے میں حسین وعدہ کرنا وا قیامت دے دیاڑے نانے نبی کو لیا بے کوثر لے کے
پلاواں گا. میرے امام علی مقام ہے. آپ نے جدوں اعلان فرمایا ایک دفعہ تے جڑا کوفیاں دے لشکر وچ ہلچل مچ گئی. آخر جڑا آوازہ بلند ہویا اوے حسین دا پتر جانا نہ پائے. ایک تیر آیا جڑا سید دی گردن وچ لگدا ہے. اوے نازک تیر نازک گلے وچ تیر وجا. میرے امام دے اوے ہتھاں وچ پتر آخری بری تڑپیا. جدوں باپ دے ہتھاں وچ بیٹا تڑپیا باپ دا دل بھی کمب گیا. میرے امام نے ویکھیا اوے پانی تے نہیں ملیا مگر ہرملے نے تیر مار کے میرے پتر دا گلا پھاڑ چھڈیا ہوئے. تیر ایک پاسوں لگا دوسرے پاسوں کن نو پھاڑدا ہویا. اوے 6 مہینے دے علی اصغر دے گلے چو پار کر گیا. میرے امام نے پتر ول ویکھیا نظراں نظراں چلی اصغر عرض کردے نے لو ابو جی الوداع. شاءاللہ کوئی پردیس نہ تھیوے تے ککھ جنا تھی بھارے. میرے امام دی گود چی آخری وری پتر تڑپیا. میرے امام نے فرمایا شہزادیا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ مینوں خیمیاں تک جال ہے. تیری ہمشیرہ انتظار کر دیئے تیری پھوپھی انتظار کر دیئے. علی اصغر نے زبان حال وچ کے آیا ہوئے گا ابو جی ادھر سیدہ انتظار کر دیا نے ادھر نانا نبی آپ کوثر لے کے اللہ اکبر. میرے امام علی مقام نے اپنے شہزادے نو ویکھیا. علی اصغر نے آخری بری باپ دی زیارت کی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے امام پیشاں مڑ پے ایک دل کر دے تیر کڈا. وے جدوں تیر داخل ہوئے ادوں کٹ کے جاندا ہے جدوں کھچنا ہوئے پھاڑ دیندا ہے نازک گلے. اوے میرے امام دا حوصلہ ہے پتر دے گلے چو تیر کھچیا خون دا فوارہ نکلیا. اے علی دے پتر نے ہتھاں تے چک لیا فرمایا میرے پترا میری گود وچ تڑپن والیو جدوں نانا کول جاویں میرا سلام آکھی. میرے امام بیٹے نو لے کے جدوں خیمیاں ول مڑے نے سیدہ سکینہ ویندیاں نے عرض کر دیاں نے امی جان مینوں لگدا ہے میرا ویر پانی پی لیا ہے. اے جدوں ابو لے کے گئے سن اے ویر روندا سی ویر ڈیاں ماردا سی. انہوں ڈیاں مارنا رک گیا ہے. او ویر دے رون دی آواز نہیں آتی تقدیر آندی ہے نہیں سکینہ. اے علی اصغر آپ فرات نہیں پیتا. اے نانے نبی کولو جامی کوثر پی رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے امام علی مقام اپنے پتروں لے کے جدو خیمے دے قریب آئے ننی سیدہ سکینہ دوڑ کے عرض کر دیا نے ابو جی ویر مینوں دے دیو ہن تے آرام نال سو گیا ہوئے گا. 3 دن ہو گئے نے اوے پیاسا سی سو بھی نہیں سکیا. میرے امام نے جدو پتر پھڑایا ویکھیا گلا کٹیا ہویا ہے. اوے بہن ویر سینے دے نال لایا. میری سیدہ سکینہ جدوں ویر نو ویکھیا اوے ایک خیمے چو دوجے خیمے چو تیجے خیمے. میرے امام فرماندے نہیں علی دی پوتری ہے نہیں سیدہ کیوں ٹرنی ہے. عرض کیتی ابو جی جنوں مدینہ یاد آتا ہے. اوے جدوں ڈیگر ویلا ہوندا سی اوے ماواں گھراں چ کم کردیاں سن پتر روندے سن ماواں بہناں نوں آندیاں سن ویر کھڈا کے آؤ. اوے مدینے دیاں کڑیاں دیگر ویلے اپنے ویر لے کے
کے میرے نانے دے دربار تے اوندیاں سن نالے سلام کراندیاں سن نالے قدماں چ رکھ کے آندیاں سن یا رسول اللہ اوے میرے ویراں دی خیر ہو جائے عرض کی تھی ابو جی جدوں میرے بہنا جدوں ویراں لے کے میرے نانے دے دربار تے اوندیاں سن ہن میں مینوں ویلا یاد آوندا اے میں مدینے تے نہیں مگر کربلا وچ میرا ویر میرے کولوں ٹر چلا اے ہن جدوں میں مدینے جاواں گی ساریاں بہناں ویر لے کے آن گیا میری جھولی خالی ہوئے گی میں کیڑے ویر دی خیر کیڑے ویر دی سلامتی منگاں گی اوے شالا پچھڑن نہ ویر کسے دے شالا وچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام نے فرمایا نی شہزادیے نہ کر عرض کی تھی ابو جی حالے تے مدینے جاواں گی میری باجی سورا پچھڑ گیا نی سکینہ میرا علی اصغر کتھے میں او دے کپڑے سی کے رکھے ہوئے اللہ اکبر میرے امام علی مقام نے اپنے شہزادے کو بیٹی کے ہاتھ سے لیا ہمت بھی نہیں طبیعت بھی اجازت نہیں دیتی بس اتنا سن لیجئے میرے امام نے اپنی تلوار سے ایک ننھی سی قبر کھود کے علی اصغر کو اللہ کے سپرد کر دیا اور پیغام یہ دیا کہ لوگوں اپنے دین سے وفا کرنا مصطفیٰ کی عزت و ناموس پہ پہرا دینا سنیو تم حسینی ہو حسین سے ہمیشہ وفا کرنا اور نبی کے اصحاب کا احترام کرنا یہی میں پیغام دوں گا میرا اللہ اپنے نبی کے صدقے نبی کی آل کے صدقے ان شہداء کے خون کا صدقہ اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرمائے ہمارے ہر غم کو زائل فرمائے صرف غم حسین میں زندہ رہ جائے محفل میں آنے سننے سنانے والے طیب صاحب ان کے رفقا سادات عظام سب اہلِ جو گاؤں ہیں میری سب کے لیے دعا ہے اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائے ہر دکھ مصیبت سے پناہ عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ آنکھوں سلام شمع بز میں جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد یہ جڑی کتاب آ رہی ہے تو ڈکولے دا مطالعہ بھی کریو جی اور اپنی اولاد نو بھی اس دا دیو جی پڑھن واسطے وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب السكر وقنا عذاب الميزان مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من أحوال مقتحمين سید و سرور محمد نور جان بہتر و بہتر شفیع مجرمان بہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما مالک کائنات نات خوانی قرآن خوانی دا سواب واز دا سواب ذکر و اذکار دا سواب محفل پاک دا انعقاد کیتا گیا ہے اس دا سواب دوست احباب دا اللہ دے کار دشتانا ذکر حسین ذکر صحابہ اکرام ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرنا سننا سنانا اس دا سواب حضور پر نور شافع یوم النشور حضور آقا نامدار مدنی تاجدار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری پاک طیب طاہر بارگاہ عالیت ہدیاتاً توفاتاً نظرانتاً عقیدتاً پیش کرنے مولا اپنی شایع نشان قبول فرما آپ دے وسیلہ جمیلہ دنال جمی انبیاء علیہ السلام جمی مسلمین مسلمات مومنین مومنات تمام صحابہ اکرام صحابیات ازواج مطاہرات پائندن پاک شہداء کربلا بالخصوص حضور سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام آپ دی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تمام آل پاک اولاد پاک حضور علیہ السلام دی آل پاک دے وچو سیدزادے سیدزادیاں بچے بوڑے جوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے تمام سلاسل دے بزرگان دین نکوکار لوگاں دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما حضور علیہ السلام دی توسل دا صدقہ جتنے بھی دوست احباب محفل پاک دے وچ شامل ہوئے نے دعا دے وچ شامل نے اس چاک دے وچوں چھوٹے بچے بوڑے جوان حقدار ساڈے جتنے بھی دوست احباب حاضر نے نہ دوستاں دے رشتہ دار عزیز و اقارب الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے دنیا دی کسی بھی کونے تو فوت ہو چکے نے سبنا دی ارواح نو بخشے قبول فرما مولا شہداء کربلا دا صدقہ سبنا دے درجات بلند فرما اے مالک کائنات امام حسین کریمین دا صدقہ مولا سبنا دیاں قبراں تے لا تعداد رحمتاً نزول فرما الہ العالمین آقا علیہ السلام دی نواسیاں دا صدقہ محفل ذکر و اذکار دا صدقہ جتنے بھی دوست احباب نے منو دعا واسطے کہ الہ العالمین تو نہ تے کرانو بھی جاننے دلانو بھی جاننے تو چہریاں تو ہی الہ العالمین واقف ہیں تو دلہ تو ہی واقف ہیں مولا سب نہ دیا نیک دعاؤں اپنی بارگاہ قبول فرما بالخصوص پسڑ پئی طیب صاحب نہ دے والد محترم جتنے بھی دوست حاضر نے اس چاک دے وچوں کوئی بھی میرے آقا علیہ السلام دا غلام امتی بیمار نے خواہ ہسپتال دے وچ ہے یا کار دے وچ ہے مولا بیمار کربلا دا صدقہ صبر انہوں شفاء کاملہ عطا فرما بھائی فریاد بھائی حاجی غلام محمود بھائی گوگا وہ ہسپتال دے وچ داخل ہیں اللہ رب العزت انہوں نے شفاء کاملہ عطا فرمائے مولا حضور علیہ السلام دی رحمت پاک دا صدقہ انہوں نے صحت و تندرستی عطا فرما اے مالک کائنات جنہاں نے اس پاک بزم دا اہتمام کیتا ہے کسے طریقے دے نال بھی مولا حصہ پایا ہے اے مالک کائنات تو انہاں تے کراں دے دلاں نو آباد فرما یا رب العالمین انہاں دے رزق چ برکت عطا فرما قبلہ کاری مبارک علی صاحب دی الہ العالمین
زندگی چ علم چ حلم چ برکت عطا فرما وسعت عطا فرما الہ العالمین جڑے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسیاں دی محفل دے وچ شامل ہوئے نے مولا سبنا دے گھراں دے وچ انہاں دی عزت دے وچ برکت عطا فرما مولا ساڈے بچیاں نو امام حسنین کریم مین دا صحابہ کرام دا سچا پکا غلام بنا مولا ساڈیاں ماواں بہناں نو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دی پاک چادر دا صدقہ انہاں نو عزت و آبرو والی زندگی عطا فرما مولا ساڈے بزرگاں نو امام حسنین کریم مین دا صدقہ مولا ایمان والی زندگی عطا فرما الہ العالمین ساڈے علماء حق اہل سنت و جماعت دی علم دے وچ حلم دے وچ الہ العالمین برکت عطا فرما مولا اہل سنت و جماعت دے قائم دائمرین دی اس دی نشر و اشاعت کرن دی اللہ توفیق عطا فرما اس دے اوپر خاتمہ بالخیر فرما الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دا وطم رد کنی ور قبول منو دست دا مانے آل رسول الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر قبول مولا حضرت امام علی اصغر دا صدقہ مولا جڑے بے اولاد نے ساڑے پائی ساڑیاں پہنا مولا ان تیرے خزانے کسی چیز دی کمی نہیں الہ العالمین اولاد نرینہ عطا فرما نیک زندگی والی اولاد عطا فرما مولا جتنے بھی دوست احباب اپنے دلان دے اندر نیک مرادہ نیک مقاصد محفل پاک دے وچ لے کے آئے نے الہ العالمین شہداء کربلا دا صدقہ سبنا دیا نیک مرادہ نیک دعاؤں اپنی بارگاہ قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ